أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. بلا وجہ کسی کو قتل کرنا سخت گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کئی وجہ ایسی بھی ہیں کہ قتل کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من بدل الدین فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. مرتد کو 3 دن مہلت دی جائے گی کہ اسلام قبول کر لے. اگر 3 دن کے اندر مرتد اسلام قبول کرتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن کے بعد مرتد کو قتل کر دیا جائے گا. اس لیے کہ مرتد نے اسلام سے نکل کر کفر کو پسند کر کے دین کی توہین کی ہے. جو دین کی توہین کرے اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اللہ کی زمین پہ زندہ رہے. اس لیے مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. اور دوسرے وہ آدمی جو شادی شدہ آدمی برائی کا مرتکب ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیا جائے، سنسار کیا جائے. تیسرے اس کو قتل کیا جائے گا جو کسی کو ناحق قتل کرے. مقتول کے قصاص میں پھر قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا. چوتھے وہ کہ میدان جہاد میں کافروں مشرکوں کو قتل کیا جائے، لیکن کافروں کے بچوں کو، بیویوں کو، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں ان کو قتل کیا جائے گا. موجودہ دور میں بھی عورت اور دولت کی وجہ سے قتل ہوتے تھے. پچھلے دور میں بھی عورت اور دولت کی وجہ سے لوگ قتل ہوتے تھے. یہ جو بنی اسرائیل کا آدمی قتل ہوا ہے یہ عورت اور دولت کی وجہ سے ہی قتل ہوا ہے. تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو. یا اشکال یہ ہے کہ قتل تو کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے قتل کیا، اور خطاب کن کو کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی تھے اپنے بزرگوں کے ایسے کارناموں کو اچھا سمجھتے تھے، صحیح سمجھتے تھے کہ صحیح کیا جو کیا. اس لیے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، پھر فَادَّارَأْتُمْ، پھر جھگڑا کیا اس قتل میں تم نے، یعنی قتل کر کے پھر ایک دوسرے پہ قتل لگانے لگے. ایک کہنے لگے تو نے قتل، دوسرے کہنے لگے تو نے قتل کیا. ایسے قتل کا الزام ایک دوسرے پہ لگانے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے. اللہ اس کو نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا. وہ قتل چھپانا چاہتے تھے کہ قتل کا پتہ نہ چلے، لیکن اللہ پاک قتل کو ظاہر کرنے والے تھے. قتل ہی نہیں، اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں. کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ مخفی نہیں رہ سکتی. نہ ہے 7 کوٹھڑیوں میں آدمی نیکی کرے تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے. 7 کوٹھڑیوں میں آدمی برائی کرے تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء،
کہ آسمان اور زمین میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ وہ جو دیوار میں ہوتا ہے روشن دار، اس میں سے دھوپ آتی ہے روشنی اندر کمرے میں، اس روشنی کے اندر جو ذرات چھوٹے ویسے نظر نہیں آتے وہ ذرات، اس روشنی میں وہ ذرہ ہوتا ہے. ایک اب کتنے ذرے ہیں ڈالر کا، ایک ذرہ بھی اللہ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے. ذرہ پوشیدہ نہیں ہے. 6 فٹ کا وجود کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے اللہ پاک سے؟ انسان کا 5-6 فٹ کیسے چھپ سکتا ہے جب ذرہ پوشیدہ نہیں ہے؟ اللہ پاک کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں. کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی اللہ ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی اللہ ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ پاک کا علم بہت وسیع ہے. نبیوں کا علم محدود ہے، ولیوں کا، فرشتوں کا، مولویوں کا علم محدود ہے، لیکن اللہ کا علم لا محدود ہے. اللہ کے علم کا کوئی حد بندہ کنارہ نہیں ہے. جس طرح اللہ کی ذات لا محدود ہے، جس طرح اللہ کی رحمت لا محدود ہے، اسی طرح اس کا علم بھی کیا ہے؟ لا محدود ہے. کوئی حد بندہ کنارہ نہیں ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا اللہ پاک کا اتنا علم ہے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر یہ کشتی میں بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں سفر کرتے، تو ان کے سامنے ایک چڑیا نے چونچ میں سمندر سے پانی لیا. خضر نے کہا کہ موسیٰ تیرا اور میرا علم ایسے سمجھ جیسے اس نے پانی لیا ہے چڑیا نے چونچ میں. اب 1-2 قطرے آگے چونچ میں کتنے کا آگے، اور اللہ پاک کا علم اس ٹھاٹھے مارتے اس سمندر سے بھی زیادہ ہے. تیرا اور میرا علم ہے ایسے جیسے قطرے دو، اللہ پاک کا علم اس ٹھاٹھے مارتے اس سمندر سے بھی زیادہ علم ہے. اللہ پاک کا کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، کوئی حد بندہ کنارہ نہیں ہے. اللہ پاک ایسے، اللہ پاک علیم بذات صدور ہے، وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اللہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، خیانت کرنے والی آنکھ کو اللہ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. عندہ مفاتیح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا یعلمھا الا ہو، کوئی نہیں ان کو جانتا. کون جانتا ہے؟ الا ہو، وہ جانتا ہے. جو غیب کے خزانے ہیں ان کو تالے لگے، ان کی چابیاں جہاں رکھی ہیں عندہ اللہ کو پتا ہے. لا یعلمھا، ان کو کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ کوئی پیر فقیر. الا ہو، اللہ جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کوئی بھی پتا درخت کا گرنے والا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی بھی زمین کے اندھیروں میں ایسا دانہ نہیں ہے جس کا اللہ کو علم نہ ہو. ولا حبۃ فی ظلمات ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک چیز ایسی نہیں، کوئی تر چیز ایسی جس کا اللہ پاک کو علم. سب کتاب مبین میں اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ ان اللہ علم وینزل الغیث، بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کتنے قطرے دیں گے، کیسے آئے گی، کہاں کہاں آئے گی. یہ حالات کے ذریعے تھوڑا بہت اندازہ لگا لیتے ہیں. کبھی ان کا تکا لگ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی لگتا. حالات کے ذریعے لگاتے ہیں. یہ بھی امکان کہتے ہیں، امکان ہے، ہو سکتا نہ ہو. کبھی ہو بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی. یہ دفعہ کارٹون بنا ہوا تھا اخبار پہ کہ ایک صاحب ہے، وہ گلی کے اندر اتنا پانی ہے گردن تک وہ آ رہا ہے گلی میں. اوپر سے ایک آدمی پوچھتا ہے وہ تو کون ہے؟ کہ میں نیوز کاسٹر ہوں، رات خبر دی تھی کہ بارش نہیں ہوگی، بارش میں آ رہا ہوں. یہ کہ کبھی نہ کبھی تکا لگ جاتا رات کے ذریعے، لیکن حتمی بات جو ہے بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی نفع دے گی، نقصان، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. سوال کہہ رہے یعلم ما فی الارحام. ہاں، ریموں میں کیا ہے، یہ بھی کو حالات کے ذریعے تھوڑا بات کوئی 4-5 مہینے کا بچہ ہو جائے اندازہ لگا لیتے ہیں. کبھی تکا لگ بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی لگتا. یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہوتی.
8ویں بات، نیموں میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کہاں جائے گا، کس سے ملاقات ہوگی، کون جانتا ہے؟ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں مرے گا، کب مرے گا، کس سال میں مرے گا، کس مہینے میں مرے گا، کس ہفتے میں، کس دن میں، کس گھنٹے میں مرے گا، کہاں مرے گا، نماز جنازہ کون پڑھائے گا، کون پڑھے گا، دفن کہاں ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ کے علم ہم نہیں جانتے۔ یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ محبوب اعلان کر دے کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، وہ غیب نہیں جانتے۔ غیب کون جانتا ہے؟ الا اللہ، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، کوئی حد بننا کنارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ پاک نکالنے والے ہیں جو تم چھپا رہے ہو نا قتل کو، اللہ پاک اس کو نکالنے والے، ظاہر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے، بتلایا جائے کہ قاتل کون ہے، قتل کس نے کیا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ لگاؤ اس مقتول کو گائے کے بعد حصے کے ساتھ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ گائے لو، گائے کو ذبح کرو، اور یہ مقتول ہے جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، مقتول کا جسم گائے کے وجود کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے ایسے کیا، وہ گائے مل گئی تھی ان کو بچے کے بعد سے، اس گائے کو ذبح کیا اور مقتول کا جو وجود تھا گائے کے وجود کے ساتھ لگایا تو زندہ ہو گیا مقتول۔ اس نے بتلایا کہ میرا قاتل جو ہے میرے بھتیجے ہیں، انہوں نے قتل کیا، اس وجہ سے قتل کیا ہے۔ وہ بھتیجے پکڑے گئے اور اس کے ساتھ میں مارے گئے۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں اس کا وجود مقتول کا گائے کے وجود کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتلائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے اللہ پاک اپنے قانون کے خلاف بھی کر سکتا ہے، اپنے قانون کا بھی پابند نہیں ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک اپنے قانون کا، بنائے ہوئے قانون کا بھی پابند نہیں ہے، قانون کے بھی خلاف کر سکتا ہے۔ قانون کیا ہے اللہ پاک کا؟ پانی ڈبوتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی کو پانی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ساری قوم ڈوب گئی، درخت ڈوب گئے، پہاڑ بڑے بڑے ڈوب گئے، بیٹا ڈوب گیا، کشتی کو کچھ نہیں آیا۔ بنی اسرائیل پانی میں سے پار ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا پانی نے۔ اور فرعون نہیں، قانون کیا ہے؟ پانی ڈبوتا ہے، ان کو نہیں ڈبو رہا، بنی اسرائیل کو، ان کو ڈبو رہا ہے۔ چھری کاٹ دی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کر دو، کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ پاک اپنے قانون کے خلاف کرنے میں بھی قادر ہے۔ آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ مچھلی کا پیٹ زندہ نہیں چھوڑتا کسی کو، یونس علیہ السلام کتنے دن رہے مچھلی کے پیٹ میں، کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ پاک یہاں سے ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی مردے زندہ نہیں ہوئے، مردے دن مطلب یہ قیامت کے دن زندہ ہو گئے۔ کبھی کبھی اللہ دنیا میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، صحیح بات ہے۔ جس طرح اللہ پاک کا قانون ہے کہ چھری کاٹ دی ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے گردن کو نہیں کاٹا۔ پانی ڈبوتا ہے، کشتی کو نہیں ڈبویا۔ دن قیامت کے قانون کیا ہے اللہ پاک کا؟ مردوں کو دن قیامت کے زندہ کرے گا، اس سے پہلے مردے زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک دنیا میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، جیسے یہ اس مردوں کو زندہ کیا۔ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ذرائع اسباب کو بروئے کار لاؤ۔ ذرائع اسباب جو ہے مسائل، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہیں، ان کو بروئے کار لاؤ۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے بغیر بھی سانپ بنا سکتے تھے، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ لاٹھی ہے، سانپ میں بناؤں پھر سانپ بنے گا، ویسے ہی بنا سکتے تھے اللہ پاک۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کے بغیر بھی پانی میں رستے بنا سکتے تھے، لیکن فرمایا لاٹھی مار، پانی کو رستے میں بنا۔ لاٹھی کے بغیر پتھر سے پانی سے چشمے جاری کر دیتے، فرمایا لاٹھی مار پتھر پہ۔ یعقوب علیہ السلام کو بغیر یوسف علیہ السلام کی قمیض کے بنائی مل سکتی تھی، اللہ قادر ہے، لیکن فرمایا نہیں، یوسف کا کرتا آئے گا، آنکھ بولے پھر یعقوب علیہ السلام کو بنائی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام بغیر ایڑی مارنے کے بھی پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا، فرمایا بالکل بدی جلی
اپنے پاؤں کی ایڑی مار زمین پہ، تو مار قسمہ پانی کا میں جاری کر دوں. ایسے ہوا ایوب علیہ السلام نے پاؤں کی ایڑی ماری زمین پہ، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، اس چشمے سے پانی لے کر پی، اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس سے لے کے غسل کر لے، باہر کی بیماری. اللہ پاک نے اپنے نبی کو بغیر جنگ کے لڑائی کی فتح ہو سکتی دے سکتا، فرمایا نہیں نکلو ذرائع اسباب، نکلو لڑائی کرو، جنگ کرو، پھر فتح ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا گائے کو ذبح کرو. اللہ پاک بغیر گائے کی بھی زندہ کر سکتا ہے، اللہ کیا مشکل ہے. فرمایا نہیں گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے مقتول کا گائے کے ساتھ لگاؤ، پھر یہ زندہ ہو کر سکتے ہو. اور یہ گائے کا مطلب یہ نہیں ذبح کرے کہ گائے کے وجود میں کوئی زندگی کی تاثیر ہوتی، کوئی اثر ہوتا ہے. اگر وہ اثر ہو پھر تو جتنے کسائی ہے تو ہر روز کئی مردے ہزاروں مردے زندہ کریں. ہاں گائے کے وجود میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی زندگی کی. یہ زندگی اللہ کے پاس ہے، زندگی بہت ہے. ہاں جی یہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرائع اسباب روئے کار، اور اس لیے گائے کو حکم دیا کرو کیونکہ فرعونیوں کو دیکھ کے نا بنی اسرائیل نے یہ گائے کی پوجا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی محبت آ گئی تھی. اللہ پاک نے گائے کو ان کے ہاتھوں سے ہی ذبح کروایا جس کو انہوں نے رب بنایا تھا، تاکہ پتہ لگے گائے وغیرہ کوئی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہاتھوں سے ان کے محبوب جن کو اللہ پاک نے ذبح کرایا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ مردہ زندہ کیا اللہ پر کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اس طرح مردہ اللہ نے زندہ کیا. جو مقتول تھا جسے ایک آدمی کا پتہ نہیں چلتا تھا، گائے کے وجود کے ساتھ جب اس کا وجود لگا تو اس نے زندہ ہوئے کہا کہ میرے قاتل فلاں فلاں ہے. تو اسی طرح اللہ پاک فرما رہے زندہ کرے گا مردوں کو دن قیامت. جیسا یہ زندہ کیا اسی طرح سب مردوں کو اللہ کیا کرے گا، زندہ کرے گا. اب مردے ہوں گے تو زندہ ہوں گے نا، کیونکہ قبر میں پہلے ہی آدمی زندہ کیا زندہ کیسے کیا جائے گا. ہمارے اسی طرح مردوں کو اللہ زندہ کرے گا. مردے ہیں سب، مرنے کے بعد سب میت ہیں، سب جسم میت ہے، مردے ہے. جی اگر مردے ہے ہی نہیں تو پھر زندہ کس کو کرے گا اللہ؟ مردے ہوں گے تو زندگی ملے گی پھر. فرمایا بَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے اللہ تم کو اپنی نشانی قدرت کی. یہ مردے اس قسم کے زندہ کر کے اللہ اپنی قدرت کی تم کو نشانی تاکہ تم عقل کرو، تمہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ چاہے تو مردوں کو زندہ کرتے، اللہ چاہے تو زندوں کو مردہ کرتے. اللہ پاک کی مرضی ہے. اللہ پاک کے لیے کوئی چیز مشکل کام ہے ہی نہیں. اللہ ہر شے میں قادر ہے، چاہے مردوں کو زندہ کر دے چاہے زندوں کو مردہ کر دے، اس کی مرضی ہے. اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے بعد اس کی. اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ بنی سے سامنے مردہ زندہ ہوا. یہ تھوڑا واقعہ ہے تو اب ہمارے یہاں وہ مردہ زندہ ہو جائے میرے لوگ دوڑ کے در کی بھاگ جائیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ مردہ زندہ کیا اللہ بھائی، بڑا ہوا اللہ بھائی قدرت کا بڑا اظہار ہے. پھر سخت ہو گئے دل تمہارے بعد اس کے. اللہ پاک فرما رہے ایسا ہوا ایسا واقعہ پیش آیا کہ مردہ تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ ہوا ہے، اور تمہیں تو چاہیے تمہارے دل نرم ہوتے ہی ہوتی ہو بدبخت ہو، تم اللہ کی طرف قائل مائل ہوتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کی بغاوت نہ کرتے، نرم ہوتے. لیکن اس واقعے کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. بجائے نرم ہونے کے ایسا عظیم الشان اللہ پاک قدرت کا مظاہرہ اور واقعہ دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے بجائے نرم ہونے کے. اور ایسے سخت ہوئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح ہو گئے. صرف سخت نہیں ہوئے بلکہ کیا ہوئے؟ پتھروں کی طرح ہو گئے. پتھر جو ہوتا ہے یہ سخت ہوتا ہے. لوہا اس کو مٹی کھا جاتی ہے، آگ پلا دیتی ہے، لیکن پتھر کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ اس کو کچھ کہتی ہے، آگ پلا دی. یعنی سخت پتھر ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے یہ. تو اللہ پاک فرما رہے پتھر بھی اللہ کو جانتے ہیں. اگر یہ سخت ہے لیکن یہ پہچانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں پتھر بھی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو آسمانوں پہ اور زمین پہ اور پہاڑوں پہ پیش کیا. اس بات کو اٹھاتے ہو تم، فرائض واجبات کو ادا کرتے ہو تم، تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب نے انکار کر دیا. اللہ ہمیں فرائض واجب یہ ادا نہیں کی، کیونکہ ان میں صلاحیت ہی تھی فرض اور واجب ادا کرنے کی. وہ ہمارا انسان نے اٹھا لی کہ اللہ میں کروں گا. پتھر پہاڑ بھی یہ جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، پہچانتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ جب
قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ کی حمد بیان کرتے تھے نا خوش الحانی کے ساتھ تابوت علیہ السلام، تو پہاڑ اور پرندے یہ بھی زبان حال سے نہیں بلکہ زبان کال سے تابوت علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے اللہ کی حمد کیا کرتے تھے. پہاڑوں میں سے آواز آتی تھی باقاعدہ. جیسے تابوت علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، پہاڑ بھی ساتھ ساتھ چلتے تھے اللہ کی حمد بیان، اور پرندے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پتھر اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں. ابو جہل بدبخت پتھریاں لے کے آ گیا، کنکریاں مٹھی میں نبی کے سامنے، کہا یہ میری مٹھی میں بتلاؤ پھر نبی مانوں گا. کیا ہے میری مٹھی میں؟ مٹھی میں جواز ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پتھریاں پھینک کے بھائی دیکھو اتنا بڑا جادوگر، پتھروں میں بھی جادو چل گیا اس کا، بدبخت پھر بھی نہیں مانا. ایک پہاڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر عثمان ساتھ ہیں. تو پہاڑ ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا. اس لیے حرکت میں نہیں آیا کہ زلزلہ آ گیا، خوشی سے جھومنے لگ گیا کہ وہ میرا شان دیکھو پہاڑوں میرے پہ نبی تشریف فرما ہے، نبی کے صحابہ مجھ پہ ہیں، میں خوش قسمت ہوں، میں خوشی والا. جھومنے لگ گیا، زلزلہ نہیں آیا اس کو، خوشی سے جھومنے لگ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبل ٹھہر جا، اس کو ٹھہر جا، کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے پتا نہیں انما علیک نبی و صدیق و شہیدات، تجھ کو پتا نہیں تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے. یہ سن کے حضرت عمر نے خوشی سے کہا فزت ورب الکعبہ، اور لوگوں رب کعبہ کی قسم عمر کامیاب ہو گیا، مجھ کو شہادت ملے گی کیونکہ رسول اللہ کی زبان اعلان کر دی. پتھر میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے. پھر پتھر میں سے حضرت صالح علیہ السلام کا بوجھ تھا، دعا مانگی صالح علیہ السلام نے، خشک پتھر میں سے اونٹنی حاملہ کابن اونٹنی اللہ پاک نے بتا دی. پھر پہاڑ پہ پتھر پہ صفا پہاڑی پہ اللہ کے محبوب نے پہلی اپنی تقریر صفا پہاڑی پہ فرمائی. پہلا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھنا تمہارا کام ہے، دونوں جہانوں میں کامیاب تم کو کر دینا میرے اللہ کا کام ہے. اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ اس اتنے بڑے وقوع کے بعد، واقعہ کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، بجائے نرم ہونے کے کیا ہو گئے؟ فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح ہو گئے تمہارے دل. او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اتنے سخت ہو گئی ہوتی بدبخت، یہ اتنا بڑا اللہ پاک کی قدرت کا عظیم الشان یہ مظاہرہ دیکھنے کے بعد کہ مردہ زندہ ہوا کے سامنے پتھروں سے بھی سخت زیادہ دل ہو گئے. فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھروں میں سے بھی ایسے پتھر ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہیں، پانی کی نہریں جاری ہیں پتھروں میں سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بھی ایسے پتھر ہیں کہ ان سے پانی نکلتا ہے. کئی پتھر ایسے ان سے نہریں چل رہی ہیں پانی کی، کئی پتھر ایسے ان سے چشمے پانی نکل رہا ہے. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی جو اللہ کے خوف سے ڈر سے گر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو پتھر بھی، کچھ پتھر اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا رہے ہیں اور کچھ اللہ سے خوف سے ڈر رہے ہیں. یہ بدبخت یہودی ایسے تھے، نہ اللہ کی مخلوق کو ان سے فائدہ ہوا اور نہ یہ ظالم اللہ سے ڈرے. فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نہیں ہے غافل جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو یہودی ہو. یہ خطاب تو ان کے بلکہ سب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، سب کے اعمال سے اللہ غافل نہیں. اللہ کو پتا ہے جو کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ جو آپ قرآن کے لیے بیٹھتے ہو یہ اللہ کو پتا ہے. اللہ کے نوٹس میں ہو تم سارے لوگ، لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے کون کون صاحب قرآن کو وقت دے رہا ہے، کون کون قرآن کی طرف میں بیٹھ رہا ہے اور کون کون قرآن کی طرف سے دور ہے، کس کو قرآن اچھا نہیں لگ رہا، کس کو قرآن پسند ہے، کون قرآن سے محبت کرتا ہے. اور یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ڈائری بن رہی ہے باقاعدہ اس کی. یہ نوٹ نہ بھی کرے اللہ بھائی، یہ تو قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ لکھ رہے، نام ہی لکھے لگوں کو ویسے ہی پتا ہے. اتنا علم والا ہے اللہ پاک، ایک ایک آدمی کی زندگی کا پتہ اس نے کیا کیا، صبح کیا کیا، شام کو کیا. سب آپ ماشاءاللہ جو آ رہے ہو
جتنے حضرات آ رہے ہو یہ سب اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کون صاحب آیا ہے کون نہیں آیا، دل میں کیا ہے، کس دل سے آیا ہے، یہ سب نوٹ ہو رہا ہے. دل کی آمد کی سب نتیجے سامنے آئے گی انشاءاللہ. اگر آپ مجھے دیکھو میں دل کو تو نہیں جانتا، اللہ آپ کے دل سلامت رکھے، خلوص والے سب کے دل بلا دے اللہ پاک جی. اگر خلوص کے ساتھ آپ آ رہے ہو، خلوص کے ساتھ قرآن سے محبت کر رہے ہو، بیٹھ رہے ہو قرآن کے درس میں انشاءاللہ، اسی طرح اگر زندگی گزر گئی قرآن کے ساتھ، دن قیامت کے قرآن کے خاتموں کی لسٹ میں انشاءاللہ تمہارا نام اللہ ظاہر کر دے گا انشاءاللہ. قرآن کے خاتموں کی سب میں تم کو دن قیامت میں کھڑا کیا جائے گا. جب پوچھا جائے گا قرآن کے خادم کون کون ہیں جو قرآن سے محبت کرتے تھے، آؤ میرے دربار میں لاؤ ان کو، تو انشاءاللہ ہمارا نام بھی آئے گا قرآن کے خاتموں کی لسٹ میں. شرط یہ ہے کہ ڈٹے رہو، جمے رہو، قرآن سے منہ نہ موڑو، قرآن سے دور نہ ہونا، قرآن کو نہ چھوڑ دینا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. قرآن سے اب یاری لگائی ہے، یہ لگی رہے، یہ توڑ کے رہے یار، اس سے دور نہ ہونا انشاءاللہ. دیکھو پھر تھوڑا مول ہی بنتا ہے، اللہ قدر کیسے کرتا ہے، دنیا میں ہی رجا دے گا انشاءاللہ آپ کو. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ یہ قرآن تھا. اللہ کے نبی رخصت ہو گئے دنیا سے، یہ قرآن رہ گیا ان کے پاس، اس کو نہیں چھوڑا صحابہ کرام نے، اس کو پڑھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے. کیا ہوا؟ یہ قرآن پڑھ کے صحابہ کرام دریا پار کر گئے. صحابہ کرام کے رکوں پہ دریا چلا، شیروں پہ بیٹھ گئے صحابہ کرام، شیروں پہ اڑ گئے. مولوی رکھو بول جب تھی بھی جا کے چڑیا کر کے شیر سے بہ کے بتاؤ جائے گا مولوی، کدے بھی نہیں چلے کسی پیر نو آخو، کدے بھی نہیں لاکھ روپیہ بھی بھائی مر رہا اتنے جا کے، ہاں شیر نے میرے ہی ناشتہ کرنا اتنے. وہ بیٹھ گئے صحابہ کرام. نبی کے صحابی باہر سے مدینے تشریف لا رہے آ رہے، شیر نے حملہ کر دیا. نے کہا تو جانتا نہیں ہو میں محمد کا غلام ہوں، اس پہ حملہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شیر نے پوچھ بھی نیچے گردن بھی نیچے ہے جی. وہ صحابی کہتا ہے میں شیر کے اوپر بیٹھ گیا، مدینے تک چھوڑ کے گیا شیر حدیث مدینے تک. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے واقعہ پیش آیا. تو عرض کی اللہ کے محبوب جب شیر کو میں نے کہا نا میں محمد کا غلام ہوں، وہ شیر نے بھی اپنی زبان میں کچھ کہا تھا، وہ بولنا تھا، مجھے وہ نہیں سمجھے اس نے کیا کہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جبریل نے مجھے بتلایا ہے کیا کہا تھا شیر نے ابھی آگے. جب تو نے کہا تھا نا کہ میں محمد کا غلام ہوں، تو شیر نے کہا تھا اچھا اگر تو محمد کا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، آ مجھ پہ بیٹھ، میں تجھ کو مدینے تک چھوڑ دیا ہوں. یہ قرآن کی برکت تھی. کیا تھا ان کے پاس؟ یہ قرآن ہی تھا. اور وہ انسان سے ہماری طرح کھاتے تھے پیتے تھے بھی اچھے، لیکن ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان قرآن والا تھا. وہ قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھ پڑا. آج ہم اقبال بھی کہیں گے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم تار خار ہوئے دنیا میں تار ہی کے قرآن ہو، اس لیے ہم مرنے لطر پہرے کہ قرآن کو چھوڑ دیا. اگر اس طرح کلاسیں ہر مسجد میں لگے، سمجھدار لوگ بیٹھے، یہ سال سے شروع ہوئے ہم پچھلے رمضان سے، یہ کتنی دور اللہ پاک نے لگا دی. اور یہ سب 20 سال سے مسجدوں میں بیٹھے ہیں، 30 سال سے، تو کتنی چیزیں کر دی، کتنے لوگوں کو قرآن آتا، کتنی تبدیلی آتی. مولوی صاحب چاہ پی کے سو گئے، بس نماز پڑھا چھٹی بس چلے. کتنے چہرے بیٹھے ہیں، خوش بیٹھے ہو ماشاء اللہ، اللہ کے قرآن کی کلاس میں خوش بیٹھے ہو، میرے چہرے آپ کے نظر آ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے منتخب کر دیا، چن لیا اللہ پاک نے قرآن کے لیے. اللہ پاک اس نعمت کا شکر ادا کرا کرو. ہر روز آؤ، بلا ناگا آؤ، بیوی بچے کاروبار. کئی ساتھی مولوی صاحب مہمان آ گئے، بھی مہمان یہی ٹائم نہ پیا آدھے گھنٹے اسی ٹائم آتے ہیں مہمان، بس اندر تو صاحب نہیں مہمان آ گئے، شاپنگ کرنی تو شاکب ہوٹل میں کر لو پورا رکھ لو، شاپ کا مہمان کو ہوٹل میں رکھا، اسی ٹائم آتے ہیں، یہی شاپنگ کرنے کے ٹائم ہے. یہ آدھا گھنٹہ یہ قرآن کے نام لگا دو، وقف کر دو، بس یہ قرآن کا ٹائم ہے. اس میں کوئی کمپرومائز، بیوی بچے سب کوئی کسی سے سمجھوتا نہیں، بس یہ قرآن کا ٹائم ہے. بس قسمیں کھا لو، ارادے کر لو، ہم نے یہ آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دیا، قرآن سمجھے گی بھائی جو مرضی ہو جائے، بس کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. خیریں برکتیں اللہ آپ کے گھروں میں، برکتیں خیریں شفائیں صحتیں رزق سے بھر دے گا انشاءاللہ آپ کے گھر کو. جب قرآن کے ساتھ تم جڑو گے تو اللہ تمہیں تنہا چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تڑے گا، میں کہا کرتا ہوں بہت پکا ہے، تڑے گا. اور لوگ تڑے گے جو ہے نا کچے ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بادشاہ چھوڑ دیتے ہیں رعایا کو، یہ ایم پی ایم ایل اے تڑوں والے یہ چھوڑ دیتے، ووٹ لیے السلام علیکم، یاد نہیں رہتا کس نے ووٹ لیا، آتے ہی نہیں پھر دوبارہ ورنہ ووٹوں سے پہلے آتے ہیں. تڑے گا اللہ، تڑے گا پکا یاد رکھ. تو اللہ صاحب جڑ گیا نا،
اللہ کبھی خود ہی بندہ چھوڑ دے اللہ کو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اس قرآن کے ساتھ جڑے رہو، یہ سچی سچی کتاب ہے۔ اس سے اعلیٰ کتاب کہاں سے لاؤ گے؟ ہے کوئی کتاب آپ کی نظر میں؟ بھائی کچھ لاؤ گے، کوئی صاحب بتلا دے، بولے جاتے ہیں اس سے اعلیٰ کتاب کون سی کتاب ہے؟ ابھی ای حدیث سے بعد ہوئی ہو، اس کتاب کو کس کتاب پہ ایمان لاؤ گے؟ کتاب تو آ رہی کوئی نہیں، اس کے بعد کون سی کتاب جس پہ ایمان لاؤ گے؟ اس سے اعلیٰ کتاب کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کسی مولوی کی کتاب ہے، کسی پیر کسی نبی کی کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عرش سے آیا ہے، جبریل لے کے آیا ہے، نبی بھی آئے، ہم سب کے لیے آئے، ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے دل و خار ہو رہے ہیں۔ جڑ جاؤ خلوص کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کا پھول پا دے گا، قدر ہوگی دنیا میں بھی انشاءاللہ، رزق کے ذریعے، صحت کے ذریعے، شفا کے ذریعے، عزت کے ذریعے، اولاد دربار اللہ برکت پائے گا انشاءاللہ، کبھی بھی تنہا آپ نہیں چھوڑے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو، کون نیکی کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون قرآن سمجھ رہا ہے، کون محبت کر رہا ہے، کون قرآن کلاس میں آ رہا ہے، کوئی کون جا رہا ہے، کون نہیں آ رہا ہے، سب اللہ کو یہ نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم ایمان والو امید رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے یہ یہودی مان لے آئیں گے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی بڑے حدیث سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور ان سے بھی توقع رکھتے تھے، تقریریں کرتے تھے، واضح نصیحتیں فرماتے تھے، مسلمان اللہ کے نبی کی یہودی ایمان لے آئیں۔ اللہ پاک فرما رہے کیا تم امید رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے یہ یہودی مان لے آئیں گے؟ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں جی، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور تحقیق تھا ایک فریق ان سے سنتا اللہ کے کلام کو۔ میرے نبی یہ تو ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک ایسا فریق تھا، ایسا گروہ، ایسی جماعت تھی کہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے تورات کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَ، پھر اس کو بدل دیتے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ کہاں ایمان لائیں گے؟ ان میں سے ایک ایسا گروہ، ایسا فرقہ تھا، فریق تھا، تو اللہ کے کلام کانوں سے سنتے تھے، پھر اس کو کیا کرتے تھے؟ بدلتے تھے، تعریف لفظی بھی کرتے تھے، تعریف معنوی بھی کرتے تھے، اور یہ جہالت کی بنیاد پہ نہیں بدلتے تھے، یہ بھول کر نہیں، من بعد ما عقلوا، سمجھنے کے بعد، جاننے دیدہ کنستہ قصد ارادہ تر یہ بدلتے تھے، وہم یعلمون، اور یہ جانتے بھی تھے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، کہ ہم جھوٹے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے، بدلتے تھے اللہ کے کلام۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ، فجھگڑا کیا تم نے اس قتل میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والے جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو تم، لگاؤ تم اس مفعول کو، بِبَعْضِهَا گائے گی بعض حصے کے ساتھ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیات، دکھاتا ہے تم کو اللہ اپنی نشانی لعلکم، تاکہ عمل کرو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے بعد اس کے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتہ وہ پتھر ہے کہ ان سے نہریں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے پتھروں میں البتہ وہ پتھر بھی شقاق، وہ جو پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اسے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے پتھروں میں البتہ وہ پتھر بھی ہے، یہ بھی جو گر پڑتا ہے اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ غافل جو تم عمل کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم امید رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ تمہارے کہنے سے یہودی مان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تحقیق تھا ایک فریق ان میں سنتا، يَسْمَعُونَ کلام اللہ کلام کو، ثم یحرفون، پھر بدلتا تھا وہ اس کو، من بعد باعث کے جو سمجھتے تھے اس کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ چائے ہے ابھی، چائے وغیرہ کا انتظام ہے، سب ساتھی بھی چائے پی گئے، چائے پوری ساتھی ایسے نہیں، اللہ ملا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے بس۔